اور سامعین مکرم، حدیث نمبر 3 کا ہم کچھ حصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا عنوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور مبارک کے ساتھ ہے کہ جب آپ پر رب کریم نے جناب جبریل کو بھیج کر وحی کو نازل فرمائے۔ قرآن کی پہلی آیت جب آئی تو لازمی بات ہے، یعنی وہ جس کے بارے میں قرآن کہے کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ یہ وہ قرآن ہے، اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کریں تو خشیت الہی سے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب وہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے، نازل فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، پیغام لانے والے جناب جبریل علیہ السلام ہیں، اور جن پر نازل کیا جا رہا ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ اب جب وہ قرآن نازل ہوا، اس میں ایک آپ کی ذات بابرکات میں ایک تغیر آیا، ایک تبدیلی آئی، اور تقریباً 3 میل کا فاصلہ غار حرا سے کر کے آپ پہنچے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ کیفیت ان کے ساتھ شیئر کی، ان کو اپنی کیفیت سے آگاہ کیا، کیونکہ وہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ بڑی توجہ، اب جب ان کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پتہ چلا کہ نبی مکرم علیہ السلام مجھے اپنی کیفیت جو ایک تغیر ہے، ایک تبدل ہے، اس میں میں گزارش کروں گا آپ سے بھی اور اپنے مقررین سے بھی کہ بعض لوگ اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کے جو تقاضے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عربی گرامر جو کہ بڑی وسیع ہے، بعض اوقات لوگ جو ترجمہ کرتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، تو ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں جو نبی مکرم علیہ السلام کی شان کے مطابق نہیں ہوتے۔ اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ وہ کسی نے کہا ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جو نید و با جزیدی جا۔ نبی پاک کی بارگاہ اتنی بلند اور بالا ہے کہ یہاں پر سانس بھی آہستہ لیا کرو۔ جنید بغدادی جیسے، حضرت باجدید بستامی جیسے ولی اللہ جو ہیں، جب یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو سانسوں کو روک لیتے ہیں، کہیں ہمارے سانس کی جو آہٹ ہے، ہماری سانس کی جو آواز ہے، یہ بھی آقا علیہ السلام کے مزاج مقدس پر گراں نہ گزر جائے۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی رفیقہ حیات، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جب آپ کو حوصلہ دیا، دلاسا دیا، تو کن الفاظ سے دیا؟ یہ الفاظ حدیث پاک کا نمبر 3 ہے، بتا رہے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی کتنی شانوں کے مالک تھے، کتنے با کردار تھے، آپ کی سیرت طیبہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ تھی۔ آج مجھ کو اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم نبی مکرم علیہ السلام کے نقوش کو، آپ کی اداؤں کو ہمیشہ سامنے رکھیں تاکہ معاشرے کے اندر ایک امن پیدا ہو۔ وہ کسی نے کہا ہے دل کی دنیا برائے جانا، نماز کیا ہے ادائے جانا۔ نماز بھی آخر حضور کی اداؤں کا نام ہے علیہ السلام۔ تو کیا کہا؟ فقال خدیجہ، تو جناب خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ یخزیک اللہ ابدا، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، آپ پر جو تغیر ہے، آپ پر جو تبدل ہے، اس کی وجہ سے، کیونکہ پرانے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے ان کو شہید کیا، لوگوں نے ان پہ ظلم و ستم ڈھائے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کو کہا کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کیا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کریم ہمیشہ ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے گا، اور ہر وہ منفی پہلو جسے رسوا ہونا کہتے ہیں، جسے شرمساری کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کریم آپ سے دور رکھے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگیں اب شان کیا، ان کا کردار کیا ہے، ان کی سیرت کیا؟ فرمایا ہِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، پہلی بات یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے وہ مثالی ہے، جداگانہ ہے۔ میں آپ کی رفیقہ حیات ہوں، میں آپ کی اہلیہ اور زوجہ ہوں، میں نے زندگی پر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی صلہ رحمی میں کمی نہیں کی، سارے خاندان کے لوگوں کے ساتھ اپنے حسن سلوک کرتے ہیں۔ آج اس چیز کی کمی ہے، المیہ ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی نگہداشت لوگ نہیں کرتے، نظر انداز کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں بھی کیا تھا تو میرے آقا رشتہ داروں پر رحم کیا کرتے تھے۔ دوسری شان فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، ہاں دوسری آپ کی شان یہ ہے
کہ عاجز لوگ جو ہوتے ہیں، جو ضعیف ہوتے ہیں، آپ ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، جو بے کس ہے آپ ان کے کس بن جاتے ہیں۔ آپ اتنی شان والے کہ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں، جب کسی ضعیف کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے مددگار ثابت ہوتے ہیں، آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر تیسرا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، فرمایا آپ جب بھی کسی کو ضرورت مند دیکھتے ہیں، جب بھی کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، آپ اس کو جس چیز کی حاجت ہوتی ہے وہ اس پر عطا کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ کو اللہ کو دوسری یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ ہمیشہ مہمان نوازی میں مصروف و مگر رہتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کو عزت عطا کرتے ہیں، اس کو عظمت عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ مددگار ہیں۔ یعنی لفظ توعین کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے کہا وَتُعِينُوا، اور آپ مددگار ہیں۔ یہاں حضور کو مددگار کو تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ چھوٹی بات کرتے نہیں، نہ بدعت نہ مکروہ ہے تنزیہی نہ تحریمی، ان کی بات شروع بھی شرک سے ہوتی ہے، ختم بھی شرک پر ہوتی ہے۔ اور ابھی تو بخاری کی تیسری حدیث آئی ہے، تو تیسری حدیث یہ بتا رہی ہے کیا؟ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ اللہ کے راستے میں جو لوگوں کو مشکلات آتی ہیں ان مشکلات کو دور کرنے میں لوگوں کے بہت بڑے مددگار ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ بھی مددگار حقیقی ہے اور اللہ کے انبیاء علیہم السلام بھی مددگار ہیں۔